آج ہمارے دل بہت سخت پریشان بھی ہیں، ناراض بھی ہیں، دکھی بھی ہیں کہ جو خبریں ہم تک پہنچی ہیں اس کے مطابق سوریہ کے اندر سیدنا عمر بن عبدالعزیز بن مروان رحمہ اللہ ان کی قبر کو اکھاڑا گیا ہے، ان کی قبر کی بے حرمتی کی گئی ہے۔ عزیزو، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو عام شخصیت نہیں تھے۔ میری خوش قسمتی ہے کہ میں نے الحمدللہ ان کے اوپر پوری ایک کتاب لکھی ہے۔ یہ وہ عظیم شخصیت ہے جس شخصیت نے محض 2 سال 5 ماہ تک حکومت کی، اور اس تھوڑے سے عرصے کے اندر انہوں نے وہ عدل و انصاف اپنی پوری مملکت کے اندر اس خوبصورتی کے ساتھ وہ حکومت کی کہ لوگ آج بھی اس کی مثالیں دیتے ہیں۔ اسی لیے ان کو بعض لوگوں نے 5واں خلیفہ راشد بھی کہا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز وہ عظیم شخصیت ہیں جو 61 ہجری میں مدینہ شریف کے اندر پیدا ہوئے اور 101 ہجری میں صرف 40 سال کی عمر پا کر اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ یہ 8ویں اموی خلیفہ تھے اور ان کی والدہ کا نام ام عاصم لیلہ تھا، اور یہ وہ عظیم والدہ تھی، ام عاصم وہ عظیم شخصیت تھی جو حضرت عاصم بن عمر بن خطاب کی اہلیہ محترمہ تھی۔ گویا عمر بن عبدالعزیز جو ہیں ان کے جو پڑنانا تھے وہ کون بنے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو عمر بن عبدالعزیز جو ہیں یہ سلمان بن عبد الملک کے بعد خلیفہ بنتے ہیں، اور ان کی تربیت جو ہے وہ مدینہ شریف کے اندر ہوئی ہے۔ تربیت کرنے والے کون تھے؟ بڑے ہی مشہور صحابی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ ایک اور بڑی عظیم شخصیت صالح بن کیسان بھی تھے۔ ان کے والد گرامی بہت بڑے آدمی تھے، وہ مصر کے سال ہر سال تک گورنر رہے۔ تو میرے عزیزو، عمر بن عبدالعزیز جو ہیں وہ عظیم شخصیت ہیں جنہوں نے انتہائی مختصر وقت کے اندر تھوڑی سی خلافت کا دور ان کو ملتا ہے، لیکن انہوں نے وہی خلافت راشدہ کا دور یاد کرا دیا۔ علماء کی مجلس تھی، یہ تھے، ذاتی محاسبہ کرتے ہیں، لوگوں کا لوٹا ہوا مال واپس کرتے ہیں، اور وہ وقت بھی آتا ہے کہ اپنے بیٹے عبد الملک کے کہنے پر جائیداد کی رجسٹریاں لائی جاتی ہیں اور ان کو کینچی کے ساتھ کاٹتے چلے جاتے ہیں۔ ان کی اہلیہ فاطمہ بنت عبد الملک جو خلفاء کی بہن تھی، خلیفہ کی بیوی تھی، خلیفہ کی بیٹی تھی، اس نے مکمل ان کا ساتھ دیا، اپنا زیور تاج بیت المال کے اندر جمع کرا دیتے ہیں۔ اور میں نے اپنی اس کتاب کے اندر لکھا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ قلم سنبھالیں اور کاغذ اور قلم لے کر آپ لکھنا شروع کریں کہ ایک خلیفہ کے اندر کیا خوبیاں ہو سکتی ہیں۔ تو میرے عزیزو، آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ وہ عظیم شخصیت جو کسی بھی شخصیت کے اندر، ایک اچھے حاکم کے اندر، ایک اچھے والی کے اندر، ایک سلطان کے اندر، ایک بادشاہ کے اندر اگر آپ صفتیں لکھنا شروع کریں، آپ کہیں گے ہمیں ایک خلیفہ ایسا ہونا چاہیے جو عادل ہو، جو قابل اعتماد ہو، جو سچا ہو، ایماندار ہو، مسائل حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، نیک اور سلیم و فطرت ہو، عابد ہو، زاہد ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، اچھی اور اعلیٰ اخلاق خاندان سے تعلق رکھتا ہو، بہت بڑا عالم ہو، شجاع ہو، بہادر ہو، خوبصورت ہو، ذہین ہو، فتین ہو، بر وقت فیصلے کرنے والا ہو، ظالم اور جابر نہ ہو، لوگوں سے محبت اور شفقت کرنے والا ہو، وہ مظلوموں کے حقوق واپس دلانے والا ہو۔ میرے عزیزوں، صفات کی ایک لمبی چوڑی لسٹ ہوگی جو مجھ سمیت ہم سب چاہیں گے کہ یہ خوبیاں ہمارے حکمرانوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔
1400 سال کی تاریخ میں چار جو خلفائے راشدین ہیں ان کو چھوڑ دیجئے، سیدنا حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی آپ شمار نہ کیجئے، اس لیے کہ وہ بہت ہی اونچی شخصیات تھی، لیکن ان کے بعد اگر کوئی ایک شخصیت ملتی ہے تو اس شخصیت کا نام عمر بن عبدالعزیز ہے۔ میں نے جن ساری خوبیوں کا ذکر کیا ہے ان ساری خوبیوں، بلکہ میں یہ کہوں گا اس سے کہیں زیادہ خوبیاں سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے اندر پائی جاتی تھیں۔ 2.5 سالہ دور خلافت کے اندر انہوں نے جو لازوال کارنامے انجام دیے ان کو قلم بند کرنے کے لیے بلا شبہ دفاتر درکار ہیں۔ امام ذہبی لکھتے ہیں عمر بن عبدالعزیز بن مروان اموی، امام، حافظ، علامہ، مجتہد، عابد، سردار، حقیقی معنوں میں امیر المومنین، زاہد اور خلیفہ راشد تھے۔ اور پھر وہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ ائمہ مجتہدین اور خلفائے راشدین میں سے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنی رحمتوں کی بارش برسائے۔ اور میرے عزیزو، یہ وہ لوگ جنہوں نے ان کی قبر مبارک کی بے حرمتی کی ہے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ دل جو ہے انتہائی دکھی ہے، ہم بڑے رنجیدہ ہیں، اتنی عظیم شخصیت کی قبر کی بے حرمتی، اور پھر وہ بھی جو اپنے آپ کو نام نہاد مسلمان کہلواتے ہیں۔ ہم انتہائی مذمت کرتے ہیں ان لوگوں کی جو قبروں کی بے حرمتی کرتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ ان کا تعلق بنو اموی کے خاندان سے تھا۔